کہاں ہے وہ؟ عزلت بھرے انداز میں فارم ہاؤس میں داخل ہوتا وہ وہاں موجود اپنے خاص خادم مستقیم سے مستصغر ہوا۔ آپ کے کمرے میں موجود ہیں۔ اور حد درجہ شور مچانے کے ساتھ ساتھ بین بھی کر رہی تھی۔ عمر بھی کم معلوم ہوتی ہے، بامشکل 20 یا 22 سال ہوگی صاحب۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان کے ساتھ ظلم برتنے کو ہیں؟ مستقیم اس کے تیزی سے بڑھتے قدموں کا ساتھ دیتے ہچکچاتے ہوئے گویا ہوا۔ زاویہ لشاری کے بڑھتے قدم تھمے، چہرے کا رخ موڑے مستقیم کو دیکھا اور مستقیم مقابل کی سیاہ سرد نگاہیں خود پر ٹکی دیکھ تھوک نکلتا رہ گیا۔ ہمدردی کا بخار سر سے اتار پھینکو مستقیم۔ بابا سرکار کا حکم ہے اور ان کے حکم کی عدولی کرنا مجھے گوارا نہیں۔ اس لڑکی کا اختتام آج طے ہے، سرد سنسناتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب جاتی راہداری کی جانب بڑھا تھا۔ مستقیم نے بھی فوراً سر جھٹکتے اس کی تقلید کی کہ اس کی ہمدردی اس پر بھاری ثابت ہو سکتی تھی۔ کمرے کے نزدیک آتے زاویہ کی سماعتوں سے سسکیوں کی آواز ٹکرائی، جبڑے پیچھے۔ اس نے ناک کمایا اور قدم اندر رکھے، لیکن کمرے میں داخل ہونے سے قبل وہ اپنا چہرہ سیاہ نقاب سے ڈانپنا نہیں بھولا تھا۔ سیاہ نظروں نے بیٹھ کا ایک کونے پر اپنی جانب پشت کیے برے جمال اس ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا جس کی پشت سنہری گونگریالے بالوں نے ڈھانپ رکھی تھی۔ کمرے میں کسی کی موجودگی اور پشت پر نگاہوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے نسوانی وجود فوراً بیڈ سے اٹھتے پلٹا اور زاویہ لشاری کا وجود پتھر کی مانند منجمد ہوا۔ موری غزالی آنکھیں جو تادیر رونے کی وجہ سے مترم تھی اور ان پر گنہری جھالر کا پردہ، چھوٹی سی ناک اور اس پر ٹھہری سرخی اور کپ کپاتے یاقوتی لب، بے شک سانولی تھی لیکن حسن بلا کا تھا۔ وہ جو قاتل بن کر آیا تھا مقتول بن بیٹھا تھا۔ زاویہ لشاری لمحوں میں ہونے والی اس کھیل پر سر جھکائے مدھم سا کہکا لگا گیا۔ تو تم نے مجھے اغوا کیا؟ اغوا کیا ہے لیکن کیوں؟ دیکھو، مجھے اغوا کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پاس تو چاٹ کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں، اور اگر تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تاوان مانگو گے تو ارادہ ملتوی کر دو۔ جس قدر میں اپنی ماں کو تنگ کر چکی ہوں نا، وہ تاوان تو نہ دیں گی، البتہ تمہارا شکریہ ضرور ادا کریں گی کہ تمہاری بدولت ہی سے ہی ان کی مجھ سے جان تو چھوٹی۔ اپنے عین سامنے اونچے قد اور لمبے بالوں کے حامل نقاب پوش کو دیکھ کر وہ بھیگی آواز میں بلا کی معصومیت لیے بولی تھی، اور زاویہ کے وجود میں سرور کی لہریں سی ڈول گئی تھی اس مخملی آواز کی بدولت، جبکہ مسکان تو لبوں پر ٹھہر سے گئی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل اس بات کو اس سے ادراک ہوتے اسے بابا سرکار کے حکم کی تعمیل کرتے مقابل کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ اس کے مسکان سمٹی، جھکا چہرہ اٹھاتے مقابل کی جانب دیکھا اور قدم بے اختیاری میں آگے بڑھائے۔ دیا جو دوپٹے کے پلو کو ہاتھوں کی مٹھی میں بھیجے اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی صحیح کرتے، بری نگاہوں میں بلا کا ہراس لیے زاویہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بڑھتے قدموں کو بانپتے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی، دفتن اسے ٹھہرنا پڑا۔ پشت دیوار سے جو جا لگی تھی اور زاویہ لشاری محض ایک قدم کی دوری پر آ کھڑا ہوا تھا۔ جانے دو پلیز، دیا نے سسکتے ہوئے فریاد کی۔ وہ ان چند گھنٹوں میں نہ جانے کتنی بار خود کو کوس چکی تھی کہ آخر وہ اپنے گاؤں کی حدود سے باہر نکلے ہی کیوں؟ نہ وہ شہر دیکھنے کی چاہ میں گاؤں کی حدود پار کرتی، نہ سیاہ گاڑی میں موجود سیاہ لباس میں ملبوس آدمی اسے اغوا کرتے اور اس محل نما گھر میں موجود ایک خواب گاہ میں لا بند کرتے۔ ریلیکس، میں کچھ نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، رونا تو بند کریں۔ زاویہ کو ایک آنکھ نہ بایا تھا دیا کی نگاہوں میں اپنی ذات کو لیے خوف و ہراس۔ انتہائی نرمی سے احتراماً بولا، اور کمرے کے باہر موجود مستقیم نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ لفظ آگ، وہ بھی زاویہ لاشاری کے منہ سے! اللہ اللہ، یہ بات ہضم کرنے کے لائق تو تھی نہیں۔ وہ تو ابے جا یار اور تو تراک کرنے والا بندہ تھا۔ پہلے آپ مجھے جانے دے بھائی۔ دیا مقابل کو نرم پڑتا دیکھ ہچکیوں کے مابین بولی۔ جہاں خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، وہیں بلا کا تیش تھا جو سینے میں دہک اٹھا تھا۔ مقابل کے واسطے اس کا بس نہیں چلا تھا کہ آگے بڑھے اور زاویہ کی گردن میں ناخن گاڑ دے۔ بھائی تو نہ بولے، کس قدر زہریلا لگ رہا ہے یہ لفظ اس کی زبان سے مجھے۔ دیا کے منہ سے اپنے لیے بھائی سنتے ہوئے فوراً طرف اٹھا، آدھا فکرہ با بلند جبکہ آدھا خود سے ہی بڑبڑایا۔ پھر کیا بولوں، ویرے ٹھیک رہے گا کیا؟ دیا اس کی بلند آواز پر خوف سے اچھلتے اسے آپشن دے گئی۔ نہیں۔ زاویہ نے ماتھے پر بل ڈالے انکار میں سر ہلایا۔ لالا ٹھیک ہے؟ اب کی بار پشتو زبان میں بھائی لفظ کی بابت پوچھا۔ نہیں۔ قریب نے دانت پر دانت کھچکھچائے۔ برات؟ یہ بلوچی زبان کا لفظ تھا۔ زاویہ کے ضبط سے اس کی آنکھیں اس نے میچ کر کھولی۔
نہیں، پھر انحراف کرتا. آؤ. محض سندھی زبانی بچی تھی. بیچارگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں، آپ مجھے کچھ نہ بلائیں، بس اتنا کافی ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کی زبان میں آپ مجھے بائی بولتے میرا خون کھولا چکی ہیں. زاویہ ضبط کا دامن چھوڑے شدید جنجلاہٹ میں مبتلا سر تیجے میں گویا ہوا. ماشاءاللہ سے نوجوان کو ہر زبان سے واقفیت حاصل تھی. اسی سبب اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ محترمہ اسے ہر زبان میں بھائی کہہ گئی ہیں. تیا نے فوراً تابیداری سے اس بات میں سر ہلایا جبکہ مستقیم غش کھانے کے در پر تھا. اپنے علاقے میں اس کی ایسی دھاک تھی کہ آتا جاتا ہر بندہ اسے بھائی کہتا تھا اور زاویہ کو یہ لفظ خاصا پسند بھی تھا، لیکن مزید نہیں. اصل مدعے کی بات کرتے. زاویہ نے سکھ کا سانس پڑتے اپنی گردن پہ موجود چین ایک جانب گھمائی اور دیا کی نظریں اس چین پر جا کر مرکوز ہوئی. چین تھی ہی اس قدر دلکش اور منفرد، ایک آگ اگلتا ڈریگن جسے مہارت سے تراشا گیا تھا. خوف ایک طرف اور دیا کی نگاہوں میں ابھر آئی ستائش ایک طرف. میں بھی کب سے اس بات کی منتظر ہوں، بولو. دیا نے ہنوز چین پر نظریں جماتے ہوئے کہا. میں آپ کو آزاد کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط پر. زاویہ کی نگاہوں میں خاص چمک اتر آئی. کیسی شرط؟ دیا نے آنکھیں سکیرے دریافت کیا. آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا. یہ لفظ ارادی نہ تھے، بے اختیار تھے اور اس نے اپنی یہ بے اختیاری سرشاری سے کر گئی تھی. دیا کی آنکھیں تحیر و استجاب کے سبب تاحت پھیلی اور زور سے دل دھڑکتا یکدم خاموشی ساتھ گیا. میں آپ کو اپنے گھر چھوڑاؤں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ کسی سے اس حوالے سے ذکر نہیں کریں گی، اور جب میں آپ کے در پر آپ کا ہاتھ مانگنے آؤں تو آپ بلا تردد کے ہاں کر دیں گی. بولے قبول ہے؟ زاویہ اس کی تاحت پھیلی نگاہوں میں دیکھتا اپنی بات مکمل کر گیا. ہر دیا کا دل کیا کہ وہ ابھی اسی پل زاویہ کی ایسی درگت بنا ڈالے کہ اس کی 7 نسلیں تک یاد رکھیں. لیکن صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ اپنی چاہت پوری کرنے کے اہل میں نہ تھی. اسے ایک موقع کی تلاش تھی. موقع ملتا اور وہ بتاتی کہ وہ خوفزدہ ضرور ہے لیکن کمزور نہیں. پھر تم جانے دو مجھے. اپنے عارض پر ٹھہری نمی صاف کرتے اس نے پوچھا. جانے دوں گا. زاویہ نے بنا دیر کیے جواب دیا. مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے یہ شرط. زاویہ کی سیاہ الوی چمک سے تر نگاہوں میں دیکھتے اس نے رضامندی دی. مگر سامنے والا شخص شاطر تھا تو وہ بھی دیا تھی جس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی تھی جہاں سب کی ختم ہوتی تھی. زاویہ پر بل کے بے یقین ہوا لیکن پھر خوشی اپنے غالب آئی کہ وہ چہرہ جھکائے مسروریت سے مسکرا گیا. یکایک کچھ یاد آتے اس کے تاثرات سپاٹ ہوئے. آپ اپنی بات سے مکریں گے نہیں نا؟ اور اب مگر مکری تو محض اتنا یاد رکھیں کہ میں آپ کو آپ کے بارے میں الف سے لے کر یہ تک سب جانتا ہوں. دوبارہ اغوا کرنا مشکل نہیں ہے میرے لیے، اور یقیناً پھر دوبارہ اتنی چھوٹ بھی نہیں ملے گی. سرد لہجے میں اسے تنبیہ کرنا اس نے ضروری سمجھا. یوں تو دیا اپنی کوفت کا شکار اب ہوئی تھی لیکن پھر بھی سر کو خم دے گئی. چلے. زاویہ کیا تھا آگے بڑھا. دیا نے فوراً قدموں کو حرکت دی. صاحب جی. زاویہ کے کمرے سے نکلتے ہی حق وقت کھڑے مستقیم نے اسے پکارا. مقابل کیا کرنے آیا تھا اور کیا کر کے چلا تھا؟ بعد میں بات کریں گے مستقیم. زاویہ اسے مزید کچھ کہنے کی مہلت دیے بنا ٹوک گیا. وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ دیا اس بات سے آشنا ہو کہ اسے آخر کیوں کر اغوا کیا گیا تھا. مستقیم نے لب سلے اور اس کے ہمراہ قدم آگے بڑھائے اور ان کے عقب میں چلتی دیا زاویہ کی پشت پر ٹکی گن دیکھتے وہ استہزیا وہ مسکرائی تھی. بے وقوف، بھلا کوئی اپنے شکار پر اس قدر اندھا دھند بھروسہ کرتے اسے تنہا چھوڑتا ہے؟ شکار پیچھے پیچھے ہے اور شکاری آگے، جسے شکار بھاگنے کی تگدت کرنے کے بجائے ان کی تابداری کرے گا. راہداری پار کرتے وہ لاؤنج میں آتے من ہی من میں مسخرانہ انداز میں بولی اور پھر پل کی دیر کیے بنا پاس موجود ٹیبل سے واز اٹھاتے اپنے آگے چلتے زاویہ کے سر پر زور سے دے مارا. زاویہ کا توازن بگڑا اور لبوں سے آہ برآمد ہوئی اور اسی موقع کی تلاش میں دیا بجلی کی سی تیزی سے زاویہ کی پشت سے اٹکی گن تھام گئی. مستقیم جو زاویہ کی درد بری کراہ پر پلٹا تھا دیا کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھے بے یقینی کے مارے لڑکھڑایا، جبکہ زاویہ کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھا. یہ کون سا کھلونا ہے؟ چھوڑے اسے. زاویہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے. اسی غرض سے اس نے مستقیم کو بھی آگے بڑھنے سے روکا. ہرگز نہیں. ناکام عاشق، یقیناً تمہاری گندی نظروں سے میں آ گئی ہوں گی، تبھی تو تم نے مجھے اغوا کیا تاکہ تم مجھے حاصل کر لو. لیکن میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو ڈر کے مارے گھٹنے ٹیک دوں گی. میک اپ سے لے کر گن چلانے تک میں مہارت حاصل رکھتی ہوں. میں گاڑی کی چابی دو. دیا کی سوچ ہی نرالی تھی یا یہ کہنا بہتر تھا
کہ زاویہ کی پیشکش اسے یہ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں نے کہا گاڑی کی چابی دو مجھے۔ دیا ان دونوں کو ہکا بکا خود کی جانب دیکھتے پا کر گھرائی۔ زاویہ نے مستقیم کو نظروں میں اشارہ کیا اور اگلے پل مستقیم نے گاڑی کی چابی دیا کی جانب اچھالی۔ دیا پھرتی سے چابی تھامے الٹے قدموں پورچ کی جانب بڑھی۔ زاویہ اور مستقیم اس کے ہتھیار پر گرفت دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ واقعی مہارت رکھتی ہے۔ دیا پورچ میں آتے گاڑی میں سوار ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے، اور اس تمام وقت میں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی زاویہ کو نشانے سے نہ ہٹایا تھا، جو بت بنا پورچ میں کھڑا اس کی ہر ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ تیزی سے فارم ہاؤس کی دہلیز عبور کرتے سڑک پر رک گئی۔ اپنی شکار کو کبھی کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرنا چاہیے۔ فقط ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے وہ، اور جو ہی اسے وہ موقع ملا وہ فرار ہو جائے گا۔ نکاح تو میں تم سے کر نہیں سکتی، لیکن ایک انعام میں تمہیں دے سکتی ہوں، یہ میری طرف سے۔ تنزیہ مسکان لبوں پر سجائے کہتی وہ زاویہ کے بازو پر فائر کر گئی تھی۔ گولی زاویہ کے بازو کو چھو کر گزری اور وہ ایک چیخ کے ساتھ اپنے بازو پر ہاتھ رکھ گیا، لیکن نظریں دیا کے حسین چہرے پر پھر بھی نہ ہٹائی۔ ہائے ہائے، ناکام ہوش، ناکام عاشق، ایک آنکھ میں کرتے کہتی ہوئی گاڑی ہوا کی دوش میں بگا لے گئی۔ ہر زاویہ رکب میں ٹھہرا جبڑے بیچے بازو سے اٹھتا درد برداشت کرتا رہ گیا۔ ہوش میں آؤ مستقیم اور دوسری گاڑی منگواؤ۔ مستقیم کو لوا کی بے یقینی کی مورت بنا دیکھ زاویہ دانت پیستے ہوئے بولا، میں تو انہیں معصوم سمجھ رہا تھا، ہمدردی جتا رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اصل ہمدردی کی ضرورت مجھے پڑنے والی ہے۔ صاحب جی، کیا لڑکی تھی؟ کیا آپ اسے اغوا کرتے نکاح کے لیے رضامند کر رہے تھے؟ اور کہاں وہ آپ کو ہی زخمی کرتی آپ ہی کی گاڑی لے کر فرار ہو گئی؟ مستقیم متحیر زدہ سا گویا ہوا، ٹکر کی ہے تمہاری بھابھی، جوڑی خوب جچے گی۔ زاویہ مسکرایا تھا اس کے لفظوں پر۔ دیا کا دلیر انداز یاد آیا تو دل گدگدایا۔ سہمی ہرنی کی مانند بھی وہ بھائی تھی اور شیرنی کی مانند بھی دل کو چھو گئی تھی۔ ایک کام، فقط ایک کام، وہ بھی اس نالائق سے نہیں ہو سکا۔ حشمت لچاری شوفے پہ بیٹھے سر جھکائے زاویہ کو دیکھتے گرجے۔ زاویہ کی رنگت اپنے اس لقب پر خفت اور شرمندگی کے مارے سرخ ہوئی۔ پسندیدہ عورت کی خاطر کیا کچھ نہیں سننا پڑتا۔ ہنوز چہرہ جھکائے وہ بڑبڑایا، جو حشمت صاحب اور ان کے ہمراہ موجود ان کی زوجہ صفیہ بیگم کی سماعتوں سے مخفی رہے، لیکن نزدیک کھڑے مستقیم نے بخوبی سنے۔ اپنے لب کو چلتے اپنا کہکا ضبط کرنے لگا۔ کیا کہا برخوردار؟ ذرا زور سے بولے۔ حشمت صاحب کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں کہہ رہا ہوں بابا، ایک اور موقع۔ زاویہ نے سر اٹھاتے کہنا چاہا کہ حشمت صاحب اس کی بات ترشدی سے کاٹ گئے۔ ہرگز نہیں، اس قدر وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ چند ہفتوں میں وہ لڑکی 20 سال کی ہو جائے گی، قبل اس کے کہ وقار کا وکیل اس لڑکی تک پہنچے، اسے آگاہ کرے کہ اس کا باپ اس کے نام کروڑوں کی جائیداد کر کے جا چکا ہے۔ مجھے اسے ختم کرنا ہوگا ہر حال میں۔ تم سے تو نہ ہو پائے گا یہ کام، لیکن مجھے یقین ہے کہ بلو یہ کام جلد انجام دے دے گا۔ حشمت صاحب نے اسے لتاڑتے اپنے خاص آدمی کا نام لیا اور زاویہ کا انگ انگ ان کے لفظوں پر دہک اٹھا۔ معاملہ اب جائیداد کا کہاں رہا تھا، معاملہ اب دل کا تھا، اور دل کو کہاں قبول تھا کہ اس کے مقین پر کسی کا سایہ بھی پڑے۔ قطعی نہیں بابا، وہ میرا مطلب ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ تو کریں۔ ایک کوشش ناکام ہوئی، اگلی نہیں ہوگی، اور اس بار میں اس شہر میں اسے لایا تھا، لیکن اب میں اس کے گاؤں جا کر اس کا کھیل ختم کر دوں گا، اور یقین کریں جلد کروں گا۔ نہ وکیل اس تک پہنچ پائے گا، نہ وہ چچا اس کے نام کی گئی جائیداد کے بارے میں وہ جان پائے گی۔ وہ مٹھیاں سختی سے نیچے چلایا تھا، لیکن حشمت صاحب کی کھوجتی نظریں خود پر ٹکی دیکھ فوراً ٹھنڈا اور تدیم لہجے میں بولا۔ حشمت صاحب خاموش ہوئے اور ان کی یہ خاموشی زاویہ کے گلے میں گرٹی ابھار گئی۔ آپ عالم کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس قدر جدوجہد کیوں کر رہے ہیں؟ زاویہ کی خاطر نہ تو ایک بار اس پر بھروسہ تو کر دیکھیں۔ صفیہ بیگم نے فوراً بیٹی کی حمایت کی۔ زاویہ نے زور و شور سے سر ہلا دے ان سے تائید پر دی۔ تم کہتی ہو تو دے دیتا ہوں، ایک آخری موقع، لیکن اگر یہ اب بھی ناکام ہوا تو معاملہ میرے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ حشمت صاحب نے بلاخر خاموشی توڑی۔ زاویہ کا چہرہ کھل اٹھا، وہ فوراً صوفے سے اٹھتا دروازے کی جانب بڑھا، اور اس کی تقریر میں مستقیم بھی۔ تو آپ واقعی جائیداد کے لیے اپنی چاچا کی بیٹی کا قتل کر ڈالیں گے صاحب جی؟ مستقیم اسے داخلی دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ پوچھا۔ جائیداد میں نہ مجھے پہلی دلچسپی تھی نہ اب ہے، تو محض وہ چاہیے، محض وہ۔ مستقیم۔ زاویہ ٹھہرا اور پھر پلٹتے مستقیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا، مطلب نکاح کی پیشکش کسی منصوبے کا حصہ نہیں تھا؟ مستقیم نے ذہن میں مچلتا سوال استفار کیا۔ پتہ ہی نہیں،
दिल आ गया तुम्हारे साहिब जी का अपने चाचा की गुमशुदा गुमनाम बेटी पर। और जब बात दिल की हो तो तमाम मादी चीजें तर्क कर दी जाती है मुस्तकीम। फलसफाना जवाब दिया जो मुस्तकीम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, क्योंकि वो हरगिज हक में नहीं था ना हक कत्ल के। कुछ खास नहीं, बस खैर से दीदार हो जाए कि दीदार बिन रू प्यासी है। फिर देखा जाएगा कि वक्त की बहें मौजे किस सिमत ले जाती हैं। लेकिन ये तो तय है कि उनकी हक तलफी ना होगी, ना उन पर कोई स्याह साया आएगा, जाविर लशारी ना आने देगा। आगे के लाइल अमल से वो खुद अनजान था। फकत ये जानता था कि कल तक जिस लड़की को मारने का वो तय कर रखा था, अब उसकी हिफाजत करनी थी, वो भी अपने बाप से। मोहब्बत की ढेरों ढेर मुबारकबाद हो साहिब जी। मुस्तकीम खुश था, बेहद खुश था। जाविर को इस नए सफर का मुसाफिर बनता देखकर खैर मुबारक। अब चलो इन लंबे बालों से नजात हासिल करनी है कि मोहतरमा इन लंबे बालों के सबब पहचान सकती है। अपने कंधे को छूते स्याह रेशमी बालों में एक अलविदाई हाथ फेरते कहता बोर्ड में खड़ी गाड़ी की जानी पड़ गया। मुस्तकीम को एक और जोरदार हैरत का झटका देते मुकाबिल वाकई इसमें मुब्तला हो चुका था। तभी तो उन बालों से निजात हासिल करना चाह रहा था जिन्हें उसने शौकिया बड़े किया था। हो गया काम। सुबह पंजाब में मौजूद उस छोटे से गांव के मैदान में खड़ी वो दुपट्टा कमर से गुजारते पहलू में बांधते अपनी हम उम्र मामूजात कजन से सवाल गो थी। गाड़ी के पुर्जे पुर्जे करते लोहार को बेच आया हूँ। बड़ी महंगी गाड़ी थी, रकम दुगनी मिली। उमर ने उसके कान के नजदीक झुकते सरगोशियाना अंदाज में बताया। गो के एक छुपी कारस्तानी थी जिससे सबको ना आशना रखा गया था। रकम का क्या किया? देवा ने आंखें सुकेरे सवाल किया। गरीबों में बांटती। उमर ने बिला तरद्दुद जवाब दिया। और उन गरीबों में महज तुम्हारा भी शुमार होता ही होगा ना? दिया वाकिफ थी उसकी फितरत से, दांत पीसते हुए बोली। उमर ने दांत नगों से डिटाई से सर अस्बात में हिलाया। अखाड़े में बुलावा आया है तुम्हारा, जाओ जरा भाई साहब निकालेंगे आज तुम्हारी सारी गुर्बत। मैं जरा बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखा दूं। मुतासुब से नफी में सर हिलाते जमीन पर बल्ला उठाए बच्चों की झुंड की जानी पड़ी, जबकि उमर मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाता अखाड़े की जानिब आया। अगवा से लेकर जावियर को जख्मी करना और फिर उसकी गाड़ी लेते गाड़ी वापस पहुंचने तक उमर वाकिफ था। दिया ने उसे सख्ती से तलकीन की थी कि घर वालों को हरगिज इस मामले की बाबत मालूम ना हो। वजह महज दो थी, एक वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, दूजा उसके नजदीक अगवा का ये मामला इस कदर खास नहीं था। देखो बच्चों, सबसे पहले बल्ले को हाथ में लो, यूं इस तरह थामते हैं और फिर गिरफ्त मजबूत करते हैं और फिर सर के पीछे से घुमा कर सामने लाते हैं। बच्चे के नजदीक आते वो बल्ले को मजबूती से पकड़े अपने सर से घुमाते अपने सामने कर गई। बच्चों की समझ से तो बालातर था कि आखिर बैटिंग का ये कौन सा तरीका है, लेकिन फिर भी इस बात में सर हिला के गौर से देखो, ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमाया और सामने। दिया ने एक बार फिर से अपना निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन बिला किसी चीज से टकराता महसूस करते वो जुमला अधूरा छूट गई, जबकि अकब से एक दर्द भरी कराह सुनते उसकी आंखें ताहत फैली। क्या बल्ला किसी को लग गया क्या? हलक से फंसी फंसी आवाज बरामद हुई। पलट जरा, मैं तेनू दस्सा कि बल्ला लगा है या नहीं। जवाब में अपनी वालदा माजदा की तीखी तरार आवाज सुनते उसने अपनी आंखें सख्ती से मीची। मैंने कहा पलटो लड़की। बानो बेगम उसे बुत बना खड़ा देख सख्ती से बोली और दिया को चारों नाचार पलटना ही पड़ा। हनूस आंखें नीचे पलटते उसने एक आंख खोले अपनी वालदा के लाल बबू के चेहरे की जानिब देखा और फिर उनके पहलू में खड़ी नौजवान की जानिब जो अपना एक हाथ जबड़े पर रखे जब्त के बाइस सुर्ख डोरों से मुज़य्यन सा आंखें लिए से घूर रहा था। चार आंखें तो है नहीं, दो ही हैं, एक वक्त में एक ही जानिब देख सकती हूँ ना। खसियानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसने वजाहत दी। बानो बेगम के हमरा मौजूद जावियार जो बेताबी के आलम में यहाँ तक चला आया था, मन ही मन में कुलस कर रह गया। पहले सर, फिर बाजू और अब जबड़ा। ये लड़की से अनकरीब माजूर कर देने वाली थी। ना ना पुत्र, ये दो दीदे भी किसी काम के नहीं। चलता फिरता बंदा तो दूर, तुम्हें रास्ते में पड़ा पत्थर तक नजर ना आए। इनसे मिलो, ये गांव के सैर को आए हैं और एक माह के लिए हमारे मेहमान खाना किराए पर लिए बैठे हैं। बानो बेगम उसे झिड़कती जावियर का तारुफ करवा गई। दिया ने बकबूर मुकाबिल को देखा। स्याह सलीके से कटे बाल, गंदमी रंगत, जाज़िब खुदुखाल, खौरूजा कद, मुकाबिल वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। मान मुकाबिल की से आंखें देखते उसके जहन में नकाब पोश नाकाम आशिक की परछाई लहराई। मैं दिया अम्मा की नालायक बेटी, और आप? सर झटकते अपना तारुफ किया। एक नालायक की दूसरे नालायक को बात आया। जावियर मन ही मन में खुद से मुखातिब हुआ, लेकिन फिर अपना तारुफ दिया। मैं जावियर।
زاویہ کے تعارف پر دیا نے سر کو خم دیا. جا کر انہیں مہمان خانے دکھا اور جلدی گھر لوٹ. آج تیرے ساتھ ساتھ تیرے ماموں کی بھی کلاش لگے گی. تجھے بگاڑنے میں سارا ہاتھ چوستا ہے. بانو بیگم کہتی ہوئی گھر کو ہولی. آ جائیں. دیا نے ان کی بات ناک پر سے مکھی بن کی مانند اڑاتے ہوئے زاویہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا. زاویہ کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ چند پل تنہائی اور محبوب کا دیدار. مبابلہ بنا درد بھولے اس کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتا، اس کے پشت پر ناگن کی مانند بل کھاتی چٹیا کو تکتا آگے بڑھتا چلا گیا. یہ ہے مہمان خانہ. پانی یہاں موجود ہے. 3 وقت کا کھانا آپ کو ہم مہیا کرتے رہیں گے. مہمان خانے کا دروازہ کھولے دیا نے بتایا. کھانا دینے آپ آئیں گی؟ زاویہ برجستہ پوچھ بیٹھا. میرا آنا ضروری نہیں. دیا نے اجنبے سے ڈوبتے ہوئے زاویہ کی جانب دیکھا. ضروری تو ہے. زاویہ بڑبڑا ہے. کچھ کہا آپ نے؟ دیا کی سماعتیں اس کی بڑبڑاہٹ سے فیضاب یہاں نہ ہو سکی تھی. ہرگز نہیں. آپ کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان بھی فارغ ہو چکے ہیں. زاویہ نے فوراً نفی میں سر ہلاتے خفیف سا طنز کیا. میں معذرت خواہ ہوں. دیا خفت اور شرمندگی کے سبب سرخ چہرہ لیے معذرت کر گئی تھی. اگر 3 وقت کا کھانا آپ اپنے ہاتھوں سے لائیں گی تو میں معذرت قبول کر لوں گا. زاویہ اور دیا کے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ تھا، جسے 1 قدم میں بدلتے زاویہ گمبھیرتا میں کہتا دیا کے دل کی بیٹ کو مس کر گیا تھا. جہاں دیا اس کی وجاہت کے زیر ہوتی، وہیں اس کی سیاہ آنکھیں اسے بارہا نقاب پوش کی یاد دلاتی الجھن اور جھمبے میں ڈال رہی تھی. اور اس پر مجسات مقابل کا لہجہ اور لفظ، جبکہ مقابل بڑی فرصت سے نیلے لباس میں ملبوس دیا کو تکتے دید کی پیاس بجھا رہا تھا. میں نے معذرت کر لی ہے. قبول نہ کرنا آپ پر ہے. اور یوں بھی میں کسی کی تابع دار نہیں کہ کوئی اجازت دے. اور مقابل کی خود پر ٹکی نگاہوں کے سبب گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی. اور پھر دل، وہ بھی اس پر جیسے بگڑ سا گیا تھا. وہاں سے جانے کو پر تولنے لگی. اور اگر اجازت نہ دوں تو؟ وہ بھی 1 قدم ہی آگے بڑھ پائی تھی کہ عقب سے زاویہ کی آواز گونجی اور ساتھ ہی پہلو سے کھلتے گلے میں ڈالا گیا دوپٹہ زوروں سے کھینچا. تمہاری یہ جرت! دیا مقابل کی اس جرت پر لہجے بھر کو حیرت و استعجاب میں ڈوبی، لیکن اگلے ہی پل تیز کے انداز میں پلٹتے ہاتھ اٹھا گئی. اس ناچیز کی جرت کہاں آپ کو آنچل کو تھامے اور آپ کو استحقاق سے روکنے کی، چھونے کی. یہ تو یہ آنچل ہی ہے آپ کا جو دگا کرتے میری گھڑی میں جا اٹکا، آپ کی گھڑی بھر کے لیے آپ کو روک گیا. اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے ہاتھ کی آستین تھامے کہتا، اپنا دائنا ہاتھ آگے کر گیا. دیا جو مقابل کی سحر اکسیت کے سبب خود پر حاوی ہوتی گھبراہٹ سے سخت چڑ کھاتے شدید تیش میں مبتلا ہو چلی تھی، اپنا نیلا آنچل مقابل کی گھڑی میں اٹکتا دیکھ ندامت کے سبب سر جھکا گئی. یک لخت اس نے سر اٹھاتے مقابل کو دیکھا. مقابل کا شیریں لہجہ اور لفظ اسے ٹھٹکا سے گئے. کیا ہم کبھی پہلے ملے ہیں؟ زاویہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے اس نے پوچھا. اس دنیا میں تو نہیں، لیکن شاید عالم ارواح میں تو روحوں کے ملاپ ہوتے ہیں. تبھی تو اس پہلی ملاقات میں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے نہ جانے کب کی شناسائی ہو. اور سٹپٹار پر خود پر قابو پائے، پھر لہجے کو مکمل بدلتے کہتا، اس کا آنچل اپنی گھڑی کی گرفت میں سے آزاد کر گیا. دیا کا دل زوروں سے دھڑکا. مجھے دل پھینک مرد نہ زہر لگتے ہیں. اگلے پل وہ انگن شہادت کی انگلی اٹھائے ناگواری سے بولی، میں دل پھینک کر اگر توہین کر بھی نہیں سکتا نا، ہاں دل ہتھیلی پر لیے گھٹنوں پر جھک کر ضرور دے سکتا ہوں. زاور کے پاس ہر بات کا جواب تھا، اور ایسا جواب جو دیا کی درکنوں سے کھیر جائے. کیا تم ہر لڑکی سے اسی طرح ہم کلام ہوتے ہو؟ دیا نے سلجھ کر پوچھا. مقابل پہلی ہی ملاقات میں اس قدر بے تکلف کیوں کر وہ اٹھا تھا آخر؟ نہیں، یہ زبان محض آپ کے لیے خاص الفاظ کا استعمال کر رہی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کیوں. بھلا کیا بتا تھا کہ دل کے مقیم سے یوں ہی ہم کلام ہوا جاتا ہے. اور کاندھے اچکا گیا. میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے. دیا نے ضبط کا سانس بھرا. بالکل. زاویر نے سر اس بات میں ہلاتے اتفاق کیا. دل بے ایمان ہونے چلا تھا. دیا کی ننھی پیشانی پر بل اور سانولی رنگت میں جنجلاہٹ کے باعث سرخی اترتے دیکھ قبل اس کے کیوں کوئی خطا کر بیٹھتا. دیا کا چلے جانا ہی بہتر تھا. دیا اس پر ایک تند و تیز نظر ڈالے قدموں میں تیزی لاتے وہاں سے روانہ ہوئی، لیکن لاکھ چاہنے کے باوجود لبوں پر امٹ آتی بے اختیار مسکان ضبط نہ کر پائی. اس قدر بے اختیاری کے پہلے ہی ملاقات میں اس پر دل ربائی کی تیر پھینک ڈالے. ضبط کرو زاویہ لشاری، ضبط. اپنا ماتھا پیٹتے خود کو کوستا
اپنی گڑی بندی گڑی اپنے ناک کے نزدیک لاتے وہاں سے اٹھتی دیا کہ آنچل کی مہک میں گہرا سانس بھرتا مہمان خانے میں موجود کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کے بارے میں کچھ پتہ چلا مستقیم؟ وہ سرے شام کیمرہ گلے میں ڈالے گاؤں کی گلیوں میں سفر کرتا اپنے کان میں لگے آلے کی مدد سے مستقیم سے مستفسر ہوا تھا۔ آخر لوکیشن وہ گاؤں ہی ہے صاحب جی جہاں آپ موجود ہیں، مستقیم نے فوراً جواب دیا۔ زاویر گہرا سانس بھرتے اپنی جھکی نظریں اٹھائے ارد گرد گھما گیا۔ یہ دفعتاً اس کی نظر خود سے چند قدموں کے دوری پر موجود لوہار کی دکان پر پڑی اور وہاں نظر آتا منظر دیکھ اس کی نگاہیں باہر ابلنے کو ہوئی تھی۔ اس کی نئی چمچماتی بی ایم ڈبلیو اس کی نظروں کے سامنے موجود تھی، لیکن سالم نہیں پارا پارا۔ یہ کیا کس نے آخر یہ؟ مبرک رفتاری سے دکان کے نزدیک آتا تقریباً چیخا تھا۔ لوہار جو کہ لوہا کوٹنے میں مصروف تھا اس کے یوں چیخنے پر بڑبڑا اٹھا۔ میں نے کیا ہے صاحب؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاتھ میں تھاما ہتھوڑا کندھے پر رکھتے سوال کے بدلے سوال کیا۔ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ زاویر کی بے یقینی دید نہیں تھی۔ ہاں، کسی مہنگی گاڑی کے پرزے ہیں۔ اب میں انہیں جوڑتے ایک بیل گاڑی کو جدید بنا ڈالوں گا، پھر میرا نام ٹیلی ویژن پر آئے گا، بڑے بڑے رپورٹرز آئیں گے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس بلا کو انٹرویو لیں گے۔ تو ہر گردن اکڑاتے ٹوٹی پھوٹی انگلش کا سہارا لیتے اپنے خوابوں کا ذکر کر رہا تھا، اور زاویر کو لگا کہ وہ یہیں گش کھا کر گر پڑے گا۔ اس کی بی ایم ڈبلیو، ایک جدید گاڑی جس کی مالیت کروڑوں میں تھی، اسے ریزہ ریزہ کرتے جدید بیل گاڑی کی شکل دی گئی تھی، اور یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ یہ تمہارے پاس پہنچا کیسے؟ صدماتی کیفیت میں ایک اور سوال۔ ارے کیوں بتاؤں؟ لوہار کے تیور بگڑے اور زاویر کے تاثرات۔ کروڑوں کی گاڑی ایک بیل گاڑی؟ ہاں صاحب جی، یہ کارنامہ ضرور میم صاحب کا سر انجام کرتا ہے۔ آپ کو محض زخمی کرنا کافی نہیں تھا، وہ آپ کو پہلی ملاقات میں کروڑوں کا نقصان بھی کر گئی۔ بڑے صاحب کو معلوم ہوا تو وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ جس لڑکی کی جائیداد ہتھیانے کو وہ ان کی جائیداد کا ضیاع کر رہی ہے۔ کان میں لگے آلے سے مستقیم کی آواز گونجی۔ زاویر محض تعصب سے سر نفی میں ہلاتے اور کیا ہی کر سکتا تھا۔ اپنی گاڑی کے جنازے پر فاتحہ پڑھتا وہ قدم آگے بڑھا گیا کہ یہاں آئے 2 دن ہی تو ہو چلے تھے۔ ان 2 دنوں میں سے دیا گاؤں کی گلیوں میں ہی چہچہاتی نظر آئی تھی۔ چند منہ کی مسافت طے کی تھی کہ وہ عین توقع کے مطابق بچوں کے جھنڈ کے ہمراہ میمے کے ساتھ کھیلتی نظر آئی۔ نیلا آسمان سیاہی میں بدل رہا تھا اور شفق کی روشنی زمین میں پھیلتے دیا کے سانولے چہرے پر پڑتے اسے مزید دلکش بنا گئی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ پراندے میں بال سمیٹے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھے میمنے کو گود میں لیے کھلکھلا کر ہنستے پیار کر رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر حسین اور دلربا تھا کہ زاویار دم سادے کئی پل اسے بس تکتا رہا اور اس کا دل سکون اور مسروریت کے سمندر میں غوطہ لگاتا رہا۔ کیا تھا یہ محبت کا عشق یا جنون؟ ایک ہی ملاقات میں وہ اس قدر کیوں اس پر حاوی ہو چلی تھی کہ اگر وہ اس کا سر تک قلم کر ڈالے وہ اف تک نہ کہے۔ اس لڑکی کے ہاتھوں ہوا ہر نقصان اسے قبول تھا، ماسوائے دل کے۔ جس قدر اس کا دل عشق کی چاشنی میں ڈوبا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس قدر دیا کا دل بھی اس کی محبت کے شربت سے تر ہو جائے۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے کیمرے کی جانب پڑا اور اگلے ہی پل وہ گزرتے 2 دنوں کی طرح اس کی بے شمار تصویریں اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر گیا کہ یہ سرمایہ تھا جس سے اسے اپنا گھر سجانا تھا۔ وہ جو اپنی ذات میں مگن تھی، اپنے گرد نگاہوں کا وہ مخصوص پرتپش حصار جو پچھلے 2 دنوں سے اسے گیر رکھا تھا، وہ محسوس کرتے چونکی۔ نظریں اٹھائی اور ارد گرد دیکھا تو پھر مہمان خانے میں قیام وزیر مہمان کو خود کو تکتا پایا۔ دل کی دھڑکنیں پھر سے منتشر ہوئی، جن پر قابو پانے کی صحیح کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے تیکھے تاثرات لیے زاویر کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے میری تصویریں لی ہیں؟ زاویر کے نزدیک آتے کمر پر ہاتھ رکھتے تیز لہجے میں اس نے استفسار کیا۔ ہاں، میں محض خوبصورت چیزوں کی اپنے کیمرے میں قید کرتا ہوں، جیسے کہ یہ میمنہ۔ زاویر دلکشی سے مسکراتا کیمرہ چھوڑے اس کے پیچھے پیچھے چلتے میمنے کے نزدیک چلتے اس کے پیار کرتے ہوئے بولا۔ دیا ہنک بنی آنکھیں پھیلی اور لب واقع۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں خوبصورت نہیں؟ تیر ملاتے ہوئے اس کے سامنے آتے اس نے پوچھا۔ میری یہ مجال، میں تو بس اس میمنے کی تعریف کر رہا تھا، بلا کا خوبصورت ہے یہ، ہے نا؟ زاویر نے اس کا سرخ تل ملاتا چہرہ دیکھتے اپنی مسکان ضبط کرتے اس سے تائید چاہی۔ اگر اس قدر ہی پیارا لگ رہا ہے تو اس سے بیاہ رچا لو نا، تنگ کر کہتے وہ پیر پٹکتے وہاں سے روانہ ہوئی۔
ایک عجیب سے سنسناہٹ وجود میں دوڑ اٹھی تھی۔ جی ہاں، وہ جلن ہی محسوس کر رہی تھی، وہ جیسے سینہ جل رہا ہو۔ ان 2 دنوں میں وہ شخص اس کے اعصابوں پر اچھا خاصا حاوی ہو چلا تھا۔ اسے نہارتا تھا اور اسے اس کا نہارنا ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ وہ شوخ تھا اور اسے شوخی بھائی بھلی لگنے لگی تھی۔ اپنے عقب سے وہ زاویار کا پرجستے کہکا کی آواز گونجتی آسانی سن سکتی تھی۔ بیاہ تو رچاؤں گا میں، لیکن میمنے سے نہیں، میمنی سے، وہ کہکے کے درمیان دھیمی آواز میں بولا، اور ارد گرد موجود لوگوں نے دلچسپی ہی سے یہ منظر دیکھا، جہاں شہری بابو گاؤں میں رہائش پذیر 13 پہلوان ماموزاد بھائیوں کی ایک لوتی بہن سے پیچ لڑا رہا تھا۔ اسے اس گاؤں میں آئے 2 ہفتے ہو چلے تھے۔ وقت تھا کہ بانو بیگم ان کے بھائی غلام احمد کی اپنائت اور دیا کی دیدار اور شوقیوں کی بدولت پر لگا کر اڑ رہا تھا، اور اب بھی وہ بانو بیگم کے ہاتھوں سے بنا ساگ اور باجرے کی روٹی لسی کے ساتھ نوش فرماتے پرسکون نیند میں محب دیا کو سنگے حسین خواب سجا رہا تھا کہ ایک دم سماعتوں سے ٹکراتے ڈور کی تھاپ اور شہنائیوں کی گونج کے سبب شدید بدمزہ ہوتے کروٹ بدل گیا۔ لیکن شاید معاشرے کو قبول نہ تھا کہ وہ مزید خوابوں کی دنیا میں غرق رہتا۔ مہمان خانمان کا دروازہ زور سے بجا۔ کیا میرا باپ کم تھا، میری پریم کہانی کا دشمن؟ کہ اب یہ معاشرہ بھی ظالم ہو چلا ہے؟ وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے کہتا دروازے کے پار موجود شخص پر چیخا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ رس بھرا گلاب جامن اس کے منہ میں تقریباً ٹھوس دیا گیا۔ یہ کس لیے؟ زاویہ نے بڑا منہ لیے چبانے کی صحیح کی۔ اپنے سامنے کھڑے عمر سے پوچھا، جو اپنے ساتھ تقریباً پوری بارات لیے اٹھا لایا تھا۔ دیا کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس جمعے نکاح اور رخصتی ہے، وہ بھی گاؤں کے سب سے پڑھے لکھے لڑکے کے ساتھ۔ عمر نے ایک طرف کھڑی دیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور زاویہ کا نوالا حلق میں ہی اٹک سا رہ گیا، پلکیں چپکانا بھول بیٹھا اور اگلا سانس بڑھنا بھی بھول بیٹھا۔ نظروں نے عمر کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا تو دیا کو سپاٹ نگاہوں لیے خود کو جانب دیکھنا پایا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے سینے میں ابھری، کیفیت یوں ہوئی جیسے مرنے کے در پر ہو۔ عمر اس کے سر پر دھماکہ کرتا اپنے سنگ لیے آئی بارات یہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ دیا نے بھی قدموں کا رخ موڑا اور زاویہ فوراً ہوش میں لوٹتے اس کے نزدیک آتے اس کی کلائی تک آتی آستین 2 انگلیوں سے تھامے سے روکیا۔ آپ خوش ہیں؟ آپ کی رضا شامل ہے اس میں؟ گلے میں کانٹے سے اگائے تھے۔ دیا نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی۔ اماں کی رضا ہے اس رشتے میں، اور وہ بے حد خوش بھی ہے۔ آنکھیں کھولے آواز میں شامل ہوتی نمی پر قابو پانے کی کوشش کرتے اس نے جواب دیا۔ در حقیقت تو دل تکلیف میں مبتلا تھا، اور اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ آخر کیوں؟ شاید ان 2 ہفتوں میں وہ زاویار کی ذات میں اس قدر کھو گئی تھی کہ اب کوئی دوجا مرد نظروں اور دل کو باہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے آپ کی مرضی پوچھی ہے دیا۔ زاویار کی نگاہوں میں سرخی آ ٹھہری۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اماں راضی تو میں بھی راضی، انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں میری خاطر، ایک قربانی میری بھی صحیح۔ وہ کہتے بنا پلٹتے زاویار کا ہاتھ جھٹکتی اپنے گھر کو ہولی، اور زاویار کو لگا کہ وہ جل کر خاک ہوا ہے، اور یا پھر راکھ۔ محبت قربانی مانگتی ہے، لیکن آپ میری محبت نہیں، میرا جنون ہے، اور جنون حاصل کرنے کے واسطے حدیں توڑی جاتی ہیں، دنیا قربان کی جاتی ہے۔ چند ثانیے ساکت و جامد کھڑے رہنے کے بعد وہ دیا کی تصور میں اسے لاتے، اس سے ہم کلام ہوتا۔ سیاہ آسمان میں جگنو کی مانے چمکتے دمکتے ستاروں کی جانب دیکھے گیا، اور پھر ایک سوچ کے تحت اس کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھی، اور سوچ یقیناً شیطانی تھی۔ یہ میں کیا کہہ کر آئی ہوں؟ میری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ میرے آنسو میرے حلق میں کیوں گر رہے ہیں؟ اور کیا میں قربانی دے رہی ہوں؟ خدایا، مجھے اپنی شادی کو لے کر خوش ہونا تھا، لیکن میں ہوں کہ اداس ہوں، یوں سوگ منا رہی ہوں جیسے میں محبت کسی اور سے کرتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آتی دروازہ بند کرتی آئینے کے سامنے آتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بڑبڑائی۔ مان اپنے لفظوں کا احساس ہوتے اسے اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ نہیں، بالکل نہیں، محبت اور کسی اس شہری شخص سے نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ ہمارے گاؤں کی ثقافت میں ڈلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ اماں کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی گھینٹوں تعریف کرتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ ماموں کے ساتھ اکھاڑے میں مشقت کرتا ہے اور ان سے ہار جاتا ہے۔ ہاں، وہ اچھا لگتا ہے، لیکن اچھا لگنے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ مجھے محبت ہے اس سے۔ میں خوش ہوں اس شادی سے، ہاں، میں بے حد خوش ہوں۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے مخاطب تھی، اعتراف کر رہی تھی، لیکن پسندگی کا اور انحراف تھا۔
मोहब्बत से। वो खुद को बावर करवाती बिस्तर पर जा दराज हुई और इतराफ में मौजूद मोहब्बत जोरों से कहका लगा उठी उसकी बेवकूफ़ी पर। कहाँ है आखिर आपका बेटा? अगर यूं ही करना था तो हमारे दर आए ही क्यों आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर? मेहमान निकाह के मुंतजर हैं। मेरी बेटी अपना आप सजाए बैठी है, लेकिन दुल्हा दुल्हा गायब है। आप जानती हैं अगर आपका बेटा जल्द ना लौटा तो किस कदर बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। बानो बेगम धीमी आवाज में गुर्रा उठी। महफिल सज चुकी थी। मेहमानों की आमद रवा थी। काजी साहब स्टेज पर दुल्हन बनी दिया के पास बैठे दूल्हे के मुंतजर थे और दूल्हा उसका नामो निशान तक नहीं था। निकाह में ये देरी महफिल में खुलबुली सी मचा गई थी। लोगों को चामगोइयों का मौका मिल गया था और बानो बेगम के हमरा गुलाम अहमद उनके बेटे और सुर्ख अरूसी लिबास में सजी दिया को खौफो घबराहट ने आन गिरा था। मैं हाथ जोड़ते आपसे माफी मांगती हूँ बहन। हम अपने बेटे वासिफ की पसंद से आपके घर आए थे। नहीं जानते थे कि वो ऐन मौका पर यूं गायब हुए हमारे सर पर जिल्लत का टोकरा रख जाएगा। बानो बेगम के नजदीक खड़ी वासिफ की वालदा इंतहाई शर्मिंदगी में मुब्तला हाथ जोड़ गई। आपके हाथ जोड़ने से मेरी बेटी के दामन पर लगा दाग नहीं मिटेगा। लोग उसे बेकसूर जानेंगे और कौन करेगा उससे शादी, ये जानने के बाद कि उसकी बारात तो आई नहीं लेकिन दुल्हा नहीं। बानो बेगम बदहवास हो उठी। मैं करूंगा ना शादी। तादेर चलता ये तमाशा तहम्मुल तमानियत से देखता जावियार फौरन बोल उठा। बानो बेगम, गुलाम अहमद और दिया तीनों ने बैक वक्त उसकी जानिब देखा। मेरा मतलब है कि निकाह की तकरीब है और अगर निकाह की तकरीब में निकाह ही ना हो तो पूरे गांव को तफरीह और गिबत का एक मौजू मिल जाएगा और इससे बचने का हल महज यही है कि दिया का निकाह हर हाल में किया जाए। वासिफ से नहीं तो किसी और से, और किसी और की जगह मैं पेश रहा हूँ। आप दिया का निकाह मुझसे कर दें। यकीन करें मैं ये रिश्ता निभाऊंगा। वो इन सब की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल देखकर फौरन वजाहत दे गया। साथ ही अपने लफ्जों से बानो बेगम और गुलाम अहमद को मुतमईन भी कर गया। दिया, जिसके काजल लगी बुरी आंखों से सूरत के सबब अश्क रवा थे, खामोश हुई। दिल जो सब चीजों से उचाट बैठा था यकदम बिल्लियों की मानित उछलने लगा। उसने कानों में बजता दिल्ली सफेद करकराती शलवार कमीज में मलबूस सावियार को अपनी माँ और मामों के हमरा स्टेज पर आते और फिर अपने पहलू में बैठते देखा। चंद ही लम्हों में उसे अकद की हामी मांगी गई और वो कमजोर असाब लिए रोबोटिक अंदाज में हामी बढ़ते अपना आप उस शख्स के हवाले कर गई जिससे पसंद की थी लेकिन मोहब्बत नहीं, वकूल उसके। निकाह की तकरीब खैर आफियत से इख्तिताम को जा पहुंची। वो अपने घर से रुखसत हुए फिलहाल मेहमान खाने में मौजूद उस छोटे से कमरे में पहुंची। चारपाई पर घुटने सीने से लगाए बैठी वो जावियर की मुंतजिर थी जो कि गांव की मस्जिद में बैठा शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहा था। चंद लम्हों की मजीद इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुला और जावियर 32 दांतों की नुमाइश करता कमरे में दाखिल हुआ। दिया ने सुर्ख बेतासुर निगाहों से जावियर के चेहरे पर बिखरी मुस्कान देखी जबकि जावियर का तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसे भारी जेवरात और सुर्ख रंग में रंगा देखकर, क्या मेरे दुल्हे को गायब करने में तुम्हारा हाथ है? वो जो 2 कदम चलता उसके नजदीक आ बैठा था। दिया के सवाल पर करंट खाते बेड से उठा। मेरा हाथ? भला क्यों कर मैं उसे गायब करूंगा? जावियर ने सटपटाते मासूमियत से कहा, ये जो तो तुम्हारी आंखें ना चमक रही और लबों पर मुस्कान है, ये मुझे ठटका रही है। और यूं भी जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हारे ये दीदे मेरे ऊपर जमे हुए हैं। जब देखो तब मसूफ आंखें फाड़े तार रहे होते हैं। और हाँ, उस रात जिस अंदाज में तुमने मेरी रजा पूछी थी ना, वो एक कमल अकली इंसान होगा जो समझ ना पाए कि तुम्हारे इस जहन में चल क्या रहा है। वो एकदम अपनी असली रूप में आते चारपाई पर बिखरे हुए अनगिनत शहादत उठाते जाविर की आंखों की जानिब इशारा करते उसके माथे को छू गई। क्या क्या चल रहा है मेरे जहन में? जरा बताएं। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा कम अकल हूँ। जाविर को यही अंदाज तो भाता था अपनी बीवी का उफ, उसके पेट में घोड़े से तोड़ने लगे थे। यही कि तुम मुझे पसंद करते हो? दिया आंखें छोटी किए बर्जिस्ती से बोल बैठी लेकिन फिर खुद ही अपने लफ्जों पर सुरक पड़ी। गलत। जाविर ने नफी में सर हिलाया। तो तुम मुझे पसंद नहीं करते? वो जो हया के इसार में कैद होने को थी उसके इनकार पर कमर पर हाथ रखे तब उठी। नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो मजीद खुद पर जब्त नहीं कर सकता था। वो मजीद खुद पर जबर नहीं कर सकता था। वो सुर्ख लिबास में ज्वालामुखी बनी उसकी इंतहाई नजदीक खड़ी थी।
وہ آخر کیسے خود کو اسے چھونے سے باز رکھتا جب کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس پر حلال تھی؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے کا حصار بنائے شیریں لہجے میں کہتا۔ اس کی دھڑکنوں کی تال میں چھڑ گیا۔ تب سے اس کی حدت بڑے لمس کی بدولت لڑتا بدن اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھی، پہلی ملاقات سے؟ پہلی ملاقات سے؟ زاویہ کا مطلب وہ ملاقات جس میں اسے زخمی کر گئی تھی؟ خیر، زخمی تو دوسری ملاقات میں بھی کیا تھا، تبھی تم اس قدر دل پھینک باتیں کر رہے تھے مجھ سے۔ دیا کے نزدیک پہلی ملاقات گاؤں میں ہوئی تھی، وہ اس کا ہی ذکر کرتے نروٹے پن سے بولی، جبکہ گوڈا گوڈا سکون و تمانت سے ڈوبا تھا۔ اس اظہار کے بعد، وہ پیاری باتیں میٹھا لہجہ آپ کے لیے ہے، ہم ہر کسی سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ وہ اسے ہنوز اپنی گرفت میں لیے گول گماتے ہوئے بولا، اور دیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایک منٹ، ایک دم زاویہ نے رکا۔ کیا؟ دیا نے بھویں ریز کی۔ میں کیا اخذ کروں اس رات کو آپ کے بولے گئے لفظوں اور نگاہوں میں تیرتی نمی سے؟ اعتراف کر بیٹھا تھا تو اب اظہار بھی تو چاہیے تھا۔ تم واقعی کم عقل ہو، تمہارے باہوں میں بغیر مزاحمت کیے موجود ہو، تمہارے چھونے پر تمہیں جھٹک نہیں رہی، تمہاری سنگت میں یوں کھلکھلا رہی، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ مجھے بھی تم پسند ہو۔ دیا نے گویا ماتم کیا تھا مقابل کی عقل پر۔ صدقے زاویہ لشاری سرشار سا ہوا پسندگی کے اس معرفت کا اظہار پر، جھٹکتے دیا کے ماتھے پر پہلی بار محبت بھری مہر ثبت کر گیا۔ دیا نے آنکھیں موندی اپنے لب کچلتے بدن میں سنسناہٹ سی پھیلی اور عارض پر حیا کی لالی آ ٹھہری۔ زاویہ، تمہارے گھر والے؟ زاویہ کے لبوں کو ماتھوں سے آنکھوں تک آتے کا سفر کرتے کرتے آنے والے ایام سے گھبراتی لڑتی آواز میں گویا ہوئی، تمام فکر اور پریشانی مجھے سونپ دیں، آپ کو آپ کا مقام اور وہ عزت لازمی ملے گی جس کی آپ مستحق ہیں۔ کیسے اور کیوں وہ میں دیکھ لوں گا، آپ محض مجھے دیکھیں اور میرے پیار کو محسوس کریں۔ وہ اپنے لب اس کے عارض پر ٹریس کرتے اس کے کان کے نزدیک لاتے سرگوشی کرتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا اور اس کے لفظوں کی پختگی پر یقین کرتے دیا اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے اس کے لبوں کو جا بجا اپنی گردن پر سفر کرتا محسوس کرتے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ اور زاویہ وہ اسے قیمتی کسی متاع کی مانند اپنی باہوں میں سمیٹتا اسے لیے چارپائی پر دراز ہوتے اس رات کی تمام تقاضے پورے کرتا چلا گیا۔ جہاں ایک وصل کی رات نے جنم لیا، وہیں ایک انسانی روح ایسی بھی تھی جو اپنے ماضی کے سبب خدشات میں گڑی اپنے ہمسفر کو یاد کرتے سیاہ آسمان پر چمکتے قمر کو تک رہی تھی۔ وقت کا پہیہ ایک بار پھر گھوما۔ کل میں تھی، آج میری بیٹی ہے، بس دعا ہے کہ اس کا سفر ساتھ نبھانے والا ہو، نہ کہ بیچ سفر میں تنہا چھوڑنے والا۔ خربناک لہجے میں کہتی وہ نم آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کمر ڈھل چکا تھا اور آفتاب پوری جوبن سے آسمان کی شہنائیاں سنبھال چکا تھا۔ جہاں زاویہ دیا کو اپنی قربت میں رہائی دیتا مستقیم کے کہنے پر واصف کو گاؤں سے کچھ دوری پر موجود ایک خالی کنویں سے نکالنے گیا ہوا تھا، وہیں دیا زاویہ کی قربت کے رنگ میں رنگی الماری میں موجود اس کے کپڑوں کے سنگ اپنے کپڑے سجا رہی تھی، اور زاویہ کے مطابق کچھ دن مزید انہیں یہاں ٹھہرنا تھا اور پھر شہر لوٹنا تھا۔ کپڑے ادھر سے ادھر کرتے ایک دم اس کے پاؤں پر کچھ کاغذات گرے۔ پہلے تو وہ ڈری، لیکن پھر چٹکے سے وہ کاغذات اٹھائے جن میں کچھ تصاویر بھی موجود تھی۔ دیا واپس رکھ دینا چاہتی تھی، لیکن پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ کاغذات کھول بیٹھتے تمام تصاویر دیکھ گئی۔ تصویریں اور اس کاغذ پر لکھی تحریر پر سرسری نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بدن ارتعاش کی حالت میں آیا جبکہ نگاہیں بہہ اٹھی۔ کب میں اٹھتی ہی زاویہ کی آواز سنتے ہوئے پلٹی۔ زاویہ اس کے تاثرات اور ہاتھ میں تھام رکھے کاغذات تصویریں دیکھتا اپنا آپ کھائی میں گرتا محسوس کرنے لگا۔ کون ہو تم اصل میں؟ کیا پہچان ہے تمہاری؟ اصل مقصد کیا ہے تمہارا؟ دیا بے تاثر آواز میں سوال کو ہوئی۔ میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ دیا تحمل سے میری بات سن۔ زاویہ واقف تھا یہ اس کے نزدیک حیرت کا زوردار جھٹکا ہے، ایک ایسا جھٹکا جو اسے ہذیانی کر ڈالے گا۔ انتہائی نرمی سے اسے سنبھالنا چاہو۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ زاویہ یا زاویہ لشاری، میرے اس بزدل باپ کا خون جو میری ماں کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے واسطے چھوڑ گیا تھا، جس نے برسوں پلٹ کر ایک بار بھی میری ماں کی طرف نہیں دیکھا، جو اپنے بھائی کے حکم کا تابع ہے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جائیداد جو وہ میرے نام کر گیا، ہاں یہ جائیداد حاصل کرنے آئے ہو نا؟ اسے حاصل کرنے کے واسطے یہ ناک رچایا، محبت اور پھر شادی، مہمان،
सब झूठ था, सब फरेब था। तुमने मेरा इस्तेमाल किया बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसों पहले तुम्हारे खून यानी मेरे बाप ने मेरी माँ का किया। वो जायदाद के कागज और साथ मौजूद माँ बाप की तस्वीरें हवा में उछालते हलक के बल चीखी, तुम गलत फहमी में मुब्तला हो। परी एक बार इस कागज पर लिखी तहरीर तो पढ़ो, फिर जानोगे कि चाचू ने कदम क्यों उठाया था। जावेद ने एक और कोशिश की। मुझे जानना ही नहीं है कोई भी वजह। इस कदर बिजी नहीं मैं हो सकती कि मर्द अपनी मोहब्बत अपनी बीवी को छोड़ दे। क्या गलती थी मेरी माँ की? महज ये कि वो गांव की एक सादा लू लड़की थी जिसे शहर से आए एक शख्स से मोहब्बत की। उसने जाल में फंसाते अपनी बीवी बनाया और फिर शहर ले जाते भाई की एक ही कॉल पर उसे छोड़ दिया। उसे दस्तबदार हो गया। तफ है फिर ऐसे मर्द पर और उसकी मर्दानगी पर। और आफरीन है उस औरत पर जिसने मोहब्बत को कमजोरी नहीं ताकत बनाया। टूटी फिर संभली, औलाद चली, उसे पाला, तालीम दी, तरबियत दी और इस काबिल बनाया कि वो पढ़ने से लेकर गाड़ी चलाने तक बर वक्त अपने बचाव के लिए हथियार तक इस्तेमाल कर डाले। मुझे नफरत है अपने बाप से और तुमसे, खुद से भी, कि मैंने अपना इस्तेमाल होने दिया। दिया की आवाज लर्ज उठी। वो मुतसलसल लबो लहजे में इंतहाई नफरत से फनकारी। खामोश हो जाओ दिया, खुदारा खामोश हो जाओ। यकलख्त बानो बेगम की भराई आवाज सुनते उन दोनों की तवज्जो दरवाजे से बाहर खड़े बानो बेगम और गुलाम साहब की जानिब मबजूल हुई, जबकि उनके हमराह दिया के 13 कजन भी मौजूद थे। नहीं अम्मा, मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं कतई खामोश नहीं रहूंगी। मैं दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी कि लाशारी खानदान के किए गए जुल्म की बाबत। मैं बताऊंगी कि मेरे बाप का असल चेहरा किस कदर घिनौना था और ये शख्स, ये भी उनके उनके जैसा है। उन पर तो निकला है ये। यहाँ आते महज वो अपनी जायदाद हासिल करना चाहता था ये, जो वो मरने से कबल मेरे नाम कर गए थे। ये मेरा इस्तेमाल करने आया था और कर बैठा है, लेकिन मजीद नहीं। मुझे तलाक चाहिए इस शख्स से अभी, इसी पर। खामोश, एकदम खामोश। वो होशो हवास भलाए एक ही सांस में कहती चली जा रही थी और जावियर का जब्त आखिरी सांस बढ़ता चला जा रहा था। बलाखिर वो जब्त का कत्ल करता आगे बढ़ता दहाड़ा। दिया की आवाज हलक में ही कहीं दब गई। निगाहों में बकायदा हरास फैला। कब से जो मुंह में आ रहा है बस बोलती चली जा रही। मुझे बोलने का मौका दिए बिना पढ़ो पहले इस कागज पर लिखी तहरीर। 20 साल पहले आलिम लशारी की बानों से दस्तबदारी की एक वजह थी और वो वजह थी बानों की जिंदगी। आलिम लशारी जानते थे कि अपने भाई की नीयत, अपने भाई की फितरत, वो अगर 20 साल कबल उनके कहे पर उतरते, तुम्हारी वालदा से दस्तबदार नहीं होते, तो मेरा बाप तुम्हारी माँ को मार डालता। इस बात को सुनने के बाद भी कि उनकी कोख में एक और जान परवरिश भरी है, वो दस्तबदार हुए, तमाम ताल्लुक तोड़ बैठे। बानो बेगम को वापस अपने भाई के हमरा गांव रवाना करके लेकिन तलाक ना दी, उन्हें अपनी जोजियत से आजाद नहीं किया। बानो बेगम गांव लौट आई और वो शहर में एक तनहा जिंदगी गुजारते रहे। हर माह उन्होंने बानो बेगम का खर्चा भेजा, जो वापस उन्हें लौटा दिया गया। हर दिन अगर बानो बेगम तड़पी हैं तो वो भी तड़पे हैं अपनी मोहब्बत का साथ पाने के वास्ते, उन्हें छूने, सुनने, महसूस करने के लिए, अपने वजूद का हिस्सा यानी तुम्हें बाप की शफकत देते, तुमसे बेटी का प्यार वसूलने के लिए। वो अपनी जिंदगी भर बानो बेगम और तुमसे दूर रहे तो महज इसलिए कि वो तुम दोनों के जान पर कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने हिजर की भट्टी में खुद समेत बानो बेगम को झोंका तो महज इसलिए कि तुम दोनों जिंदा रहो, और जाते जाते वो एक बाप होने का फर्ज पूरा करते अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर गए। ये वसीयत उनके इंतकाल के बाद मेरे बाप के सामने आई। उन्होंने हुक्म दिया मुझे कि मैं तुम्हें मार डालूं, और मैं उनके हुक्म की तामील करने चल भी पड़ा। हालांकि मुझे दौलत की कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था, जिसके लिए मैं तैयार तक नहीं था। मैंने तुम्हें अगवा किया, लेकिन तुम्हें मारने के बजाय तुमसे पहली नजर की मोहब्बत कर बैठा, और वो मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। बाबा सरकार किसी दूसरे बंदे को तुम्हें मारने का हुक्म देते उससे कबल मैंने उनसे गुजारिश कर बैठा कि ये मामला मेरे सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर पाऊँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजार पाऊँ। लेकिन किस्मत एक बार फिर से मेहरबान हुई और तुम मेरी बन बैठी। कल शब तुमसे ताल्लुक बनाने से कबल मैं बानो बेगम को तमाम सच्चाई से आगाह कर गया था। साथ ये भी तय कर बैठा था कि तुम्हारा हाथ थामे बाबा सरकार के सामने डटकर खड़ा होते ये कह डालूंगा कि ये वो असल दौलत है जिसकी मुझे चाह है, जिसे मुझे हासिल कर बैठा हूं, जिसे
وہ اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ دیا بے ساختہ چارپائی پر گر پڑی۔ سچائی سے واقفیت حاصل کر لینے کے بعد ندامت نے اسے آن گرا تھا، لیکن وہ ندامت اس خلا کو مڑ نہیں کر سکتی تھی جو بن باپ کے پلنے کے سبب اس کے وجود کا حصہ بن بیٹھی تھی۔ میں پھر بھی بابا کو معاف نہیں کر سکتی۔ انہیں بہادر بننا تھا، بزدل نہیں۔ بہادر بنتے، میری ماں اور میری حفاظت کرتے، تو کم از کم مجھے یتیموں کی مالی زندگی تو نہ گزارنی پڑتی نا۔ میں کیا کروں گی اس جائیداد کا زاویہ؟ مجھے تو محض باپ کے چاہیے تھی، ان کا ساتھ چاہیے تھا، ان کی شفقت چاہیے تھی۔ جب وہ نہ ملا تو یہ کس کام کا؟ وہ اب شکوہ کر رہی تھی۔ زاویار اور زاروں کی طرح رو رہی تھی، اور اس کا یوں رونا زاویار کا دل پسیج سا گیا تھا۔ ان سے خفا رہو لیکن ان سے نفرت نہ کرو پری۔ تکلیف، اذیت اور کرب میں زندگی گزارتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وہ خفگی کے حقدار ہیں، نہ ہی نفرت کے۔ اس کے نزدیک بیٹھتے وہ اسے سینے میں بھینچ گیا اور دیا اس کا سہارا ملتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ 20 سال کا تمام غبار نکال بیٹھی، جبکہ بانو بیگم نے زمین پر پڑی عالم صاحب اور اپنی تصویر اٹھاتے نم آنکھوں سے اس تصویر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ 20 سال بعد جا کر اس سوال کا جواب ملا کہ آخر کیوں تم مجھ سے دستبردار ہوئے میری جان بچانے کے واسطے۔ کاش میں تمہیں بتا پاتی عالم کہ تمہاری جدائی مجھے مار گئی ہے۔ میں زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہوں۔ وہ تلخی سے تصویر میں نظر آتے عالم سے مخاطب ہوئی۔ غلام احمد نے فوراً آگے بڑھتے انہیں سہارا دیا، اور بانو بیگم 20 سال کی مضبوطی سے کھڑے ستون کا ایک بار پھر سے سہارا لیتے ٹوٹ کر بکھری اور بکھر کر سمٹی۔ تم نے اس لڑکی کو مارنے کے بجائے اس سے شادی کر لی زاویہ لاشاری؟ وہ دونوں اس وقت لاشاری مینشن کے لاؤنج میں ہاتھ ڈالے کھڑے اپنے رشتے کا خلاصہ کر گئے تھے، اور اس خلاصہ کے بعد بابا سرکار اور صفیہ بیگم کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لگتا ہے آپ نے سنا نہیں بابا، میں ایک بار پھر سے دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے دیا عالم لاشاری سے نکاح کر لیا ہے، اور یہ رہے وہ کاغذات جس کی آپ کو طلب تھی۔ زاویہ نے قابل دید اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ان کے آگے کاغذات بڑھائے۔ میں سمجھ گیا، تم نے اسے مارنے کے بجائے سے شادی رچائے تمام جائیداد حاصل کی ہے۔ شاباش بیٹا، کمال منصوبہ بندی کی ہے تم نے۔ اب جلد از جلد اس لڑکی کو طلاق دو اور چلتا کرو۔ برسوں پہلے اس کی ماں بھی اسی طرح منہ اٹھائے گاؤں سے یہاں آ بیٹھی تھی۔ میں پھر سے ماضی نہیں دہرانا چاہتا۔ حشمت لاشاری کے بگڑے تاثرات یکدم خوشگوار ہوئے۔ وہ حقارت سے کہتے کاغذات پر لکھی تحریر پڑھنے میں منہمک ہوئے، اور خوشگوار تاثرات پھر بگاڑ بیٹھے۔ یہ کیا ہے زاویہ؟ کاغذات زمین کی نظر کرتے ہوئے چیخے۔ لگتا ہے سماعت کے ساتھ ساتھ بنائی بھی کمزوری ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں سسر جی، میں بتاتی ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو جس جائیداد کے لیے گاؤں بھیجا تھا نا، وہ اب بھی میرے نام ہے، اور اس کے متضاد آپ کے اپنے بیٹے کے نام کی گئی تمام جائیداد بھی میرے نام ہے۔ مطلب یہ لاشاری نام سے منسلک تمام جائیداد کی مالک میں ہوں، یعنی آپ کی اکلوتی حسین بہو دیا نے چوٹ کرتے دلروز انکشاف کیا۔ حشمت صاحب اور ان کی اہلیہ کے نزدیک یہ دلدوز ہی تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے زاویہ؟ تم اس قدر بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ صرف تمہارا مستقبل بنانے کے واسطے میں نے یہ کھیل کھیلا۔ عالم کی شادی اپنی سالی سے طے کی، اور پھر عالم کے ہمراہ گاؤں کے ان پڑھ لڑکے کو اس گھر کی دہلیز پر کھڑا دیکھ عالم کو اپنے حکم کا تابع کرتے اس لڑکی کو چھوڑنے کا کہا، اور اس لڑکی کو چھوڑ گیا، لیکن میرا فیصلہ قبول نہ کیا۔ ساری زندگی تنہا گزارتی، اور اب مرنے کے بعد جب میں دوبارہ تمام جائیداد حاصل کرنے کے قابل ہوا تو تم نے بازی پلٹ لی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں بلند آواز کیسے کہتے اپنی مکروہ کھیل کا خلاصہ کر رہے تھے، اور زاویہ کے ساتھ ساتھ دیا بھی انہیں تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو خطا ہے آپ کی، اپنے رشتوں کو دولت کے ترازو میں تولا۔ آپ لالچ کی بھوک میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ آپ نے دو محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کر ڈالا، ایک گھر برباد کر ڈالا، ایک آشیانہ توڑ ڈالا، اور افسوس تو یہ ہے کہ آپ کی کیے کی پیشمانی بھی نہیں ہے۔ آپ کے سبب آپ کا بھائی تڑپا، میں تڑپی، میری ماں تڑپی، تین زندگیاں برباد کر ڈالی آپ کی اس لالچ نے، اور اب آپ کا یہی لالچ آپ سے آپ کا سکون چھینے کے در پر ہے۔ مکافات عمل کو یا خدا کی کرنی جس کی خاطر آپ نے یہ سب کہا، خدا آپ کے خلاف کھڑا ہے، در حقیقت وہ غلط کے خلاف کھڑا ہے۔ میں واقف ہوں آپ مجھے قبول نہیں کریں گے، میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ میں آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اسی سبب زاویہ اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک الگ گھر بسائیں گے جہاں آپ کے لالچ کا سیاہ سایہ تک نہیں پڑے گا۔ لیکن بے فکر رہیں،
جس دن آپ پشیمان ہوئے اس دن ہم اس گھر میں لوٹ آئیں گے، آپ کے ساتھ قیام کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ دیو نے حقیقت کا آئینہ دکھاتے ان سے اجازت دیتے۔ زاویہ کی ہاں میں سر ہلاتے اس کے ہمراہ لاشاری مینشن کی دہلیز عبور کر کے حرکت میں صفیہ بیگم اور حشمت صاحب لاؤنج کے گہرے سایوں کے ساتھ تنے تنہا رہتے اپنا کیا ایک ایک غلط عمل یاد کرتے رہ گئے تھے۔ 1 سال بعد سب بیٹھ کے ہیں؟ زاویہ نے اپنی جگہ سنبھالتے عقب میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں چلا بھی لو، یہ رو رہا ہے۔ اس کے پہلو میں بیٹھی دیا اب 1 سالہ بیٹی رافیہ کو چپ کروانے کی تگدت کرنے میں جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ارے چلا رہا ہوں میری ماں، پہلے سب کیمرے کی طرف تو دیکھیں اور چیز کہہ دو۔ زاویہ نے مستقیم کی جانب اشارہ کیا جو کہ کیمرہ ہاتھ میں تھامے اینگل سیٹ کر بیٹھا تھا۔ چیز؟ زاویہ کے BMW کے پرزے پرزے سے بنی اس جدید بیل گاڑی پہ بیٹھا ہر فرد کیمرے کی جانب دیکھتے چیز کر گیا اور یوں ایک خوبصورت لمحہ کیمرہ کی آنکھ میں قید ہوا۔ ایک ایسی تصویر بن بیٹھی جس میں بانو بیگم کے ساتھ ساتھ حشمت لاشاری اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھے۔ بھئی سدھر جو گئے تھے وہ دونوں ایک پوتے کی پیدائش پر بانو بیگم اور دیا سے معافی بھی طلب کر گئے تھے، اور یوں دیا اور زاویہ کی کہانی کا دی اینڈ ہوا تھا۔ ہیپی دی اینڈ۔